بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق اللہ مولانا۔ سورہ رحمان شریف میں آج کی آیت نمبر 5 سے اللہ کریم اپنی قدرت کی مختلف نشانیاں ذکر فرما کے بندگان خدا کو اپنی طرف دعوت ارشاد فرما رہے ہیں۔ سب سے پہلے فرمایا الشمس والقمر بحسبان، سورج اور چاند حساب کے پابند ہیں، ان کا ایک حساب مقرر ہے۔ طلوع کا وقت، غروب کا وقت، نصف النہار کا وقت، چاند کے طلوع کا وقت، غروب کا وقت مقرر کر دیے گئے۔ مجال نہیں کسی چیز کی کہ وہ اپنے وقت سے پہلے آ جائے یا مؤخر ہو، یعنی لیٹ ہو جائے۔ ہم اسی نظام کے ثمرات کے بنا پر مختلف قسم کے موسم انجوائے کرتے ہیں۔ سورج جب اپنے مدار میں حرکت کرتا ہے، کبھی کرۂ ارضی کے قریب آتا ہے، کبھی کرۂ ارضی سے دور جاتا ہے۔ تو جب قریب آتا ہے تو گرمی آ جاتی ہے، جب دور جاتا ہے تو موسم اس کی تپش کے کم ہونے کی وجہ سے ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، درمیانہ موسم آتا ہے۔ یہ سارا نظام سورج اور چاند کے ساتھ رب نے منسوب کر دیا ہے، ان کے ساتھ ضابطے بنا دیے۔ اگر کائنات کا کوئی خالق نہ ہوتا، کوئی پیدا کرنے والا نہ ہوتا، تو پھر یہ سورج اور چاند کے نظام اتنے مربوط کبھی بھی نہ رہ سکتے۔ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، فرمایا آسمان کے تارے اور زمین کے درخت اسی کو سجدہ کرتے ہیں۔ اے بندو، صرف تم ہی سجدہ نہیں کرتے ہو، بلکہ جڑی بوٹیاں بھی سجدہ کرتی ہیں، درخت بھی سجدہ کرتے ہیں، تارے بھی سجدہ کرتے ہیں، اس کی بارگاہ میں جھکتے ہیں۔ تو اے انسان، تو عقل و شعور رکھتے ہوئے کیوں سجدہ نہ کرے؟ کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو کچھ پیدا فرمایا ہے، فرمایا یہ سب چیزیں اس کی بارگاہ میں سجدہ کناں ہیں، اس کی بارگاہ میں جھک رہی ہیں۔ وَأَقْلَ أَلَّا تَطْغَوْا وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، اور آسمان اسی نے بلند فرمایا ہے۔ وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اور میزان عدل، میزان عدل، انصاف کا ترازو قائم کیا۔ یہ اللہ کی شان ہے، وہ خود بھی منصف ہے، کبھی بے انصافی نہیں کرتا، پسند کرتا ہے کہ اس کے بندے بھی انصاف کریں اور انصاف پر قائم۔ پس اس نے انصاف کا پیمانہ مقرر کر دیا ہے تاکہ لوگ اس کے اس پیمانے پر قائم رہ کر قانون قدرت کے مخالف نہ جائیں اور اللہ کے قانون کے تابع ہوں۔ اسی عدل کے باعث نظام کائنات میں حسن و خوبی قائم ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہاں عدل کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان اور اس میں آباد ہر چیز کو اس طرح پیدا کیا ہے کہ جو اس کے مناسب تھی، ان کی بقا و نشو و نما کے لیے ایسے وسائل مہیا کر دیے ہیں جن کی انہیں ضرورت تھی۔ کئی علماء نے یہاں بھی میزان سے مراد ترازو لیا ہے، اور اکثر نے جو میزان کا معنی بیان کیا وہ یہ ہے کہ ایک چیز کا دوسری چیز کے ساتھ توازن قائم کر دیا، ہر چیز کا توازن قائم کر دیا، اور وہ اپنے اپنے دائرے میں اپنے اپنے وزن کے تحت حرکت کر رہی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے وَأَلَّا تَطْغَوْا فِي الْمِيزَانِ، تاکہ تم تولنے میں بھی زیادتی نہ کرو۔ اللہ نے نظام عدل اس لیے قائم کیا ہے کہ تم انصاف کا ترازو قائم رکھو، ڈنڈی نہ مارو۔ اور کتنی قومیں اللہ تعالیٰ نے صرف اس بنا پر
برباد کر دیں کہ وہ کم تولتے تھے، کم ناپتے تھے، اچھی دکھا کر بری دے دینا، ناقص دے دینا ان کا معمول تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا، تو کہیں تم بھی اس کے عذاب اور گرفت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ پھر فرمایا وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ انصاف کے ترازو کو عدل کے ساتھ قائم رکھو۔ اقیم الوزن، قائم کر دو تم عدل کا ترازو، انصاف کا ترازو۔ قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ کبھی بھی اس میں تمہاری تو عام طور سے اپنی ذاتی طور سے خواہش کے ساتھ نقصان نہ ہو، عدل کے ترازو کو قائم کرو۔ ولا تخسروا المیزان، اور تول ناپ میں کمی نہ کیا کرو۔ ناپ اور تول میں کمی آج معمول بن چکا ہے۔ آج صبح کی بات ہے، دن کے وقت وہ ہمارے ایڈمن والوں نے گوشت والے کا گوشت وزن کروا لیا، 15 کلو لے جا رہے تھے تو وہ 13.25 کلو نکلا۔ انہوں نے کہا بھئی یہ کیا ہے؟ اس طرح کر کے ہمارے اس سے کبھی آپ کو کبھی برکت نہیں آئے گی۔ آپ تھوڑا سرمایہ زیادہ کما لیں، تھوڑا مال زیادہ مل جائے، لیکن وہ کبھی برکت والا نہیں ہوگا۔ اللہ تعالیٰ غیر مرئی طریقے سے وہ مال واپس لے لیتے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ بیماری آ جاتی ہے، دکھ آ جاتے ہیں گھروں میں، اور کوئی اس طرح کے انتشار آ جاتے ہیں، کچہریوں کے چکر، اسپتالوں کے چکر، وہ پیسہ سارا ادھر چلا جاتا ہے، نفع نہیں دیتا، فائدہ نہیں دیتا جو آپ اس طرح کر کے لیتے ہیں۔ وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اللہ فرماتے ہیں اور ہم نے زمین کو پیدا کیا ہے مخلوق کے لیے۔ انعام کا معنی جملہ مخلوق، چرند، پرند، حشرات الارض، انسان، جانور، تمام۔ زمین ہم نے انعام کے لیے، چوپایوں کے لیے، حشرات الارض کے لیے، انسانوں کے لیے زمین کو ہم نے پیدا فرمایا ہے، تخلیق کیا ہے۔ کوئی ہے جو اللہ کے علاوہ تمہیں اس طرح کی چیز فراہم کر سکتا؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے زمین کو اس طرح بنایا ہے کہ اس میں ہر جاندار آرام و سکون سے اپنی زندگی بسر کر سکتا ہے۔ جس جانور کو جو ماحول چاہیے اللہ نے اس کے لیے وہ پیدا کر دیا۔ آپ دیکھتے ہیں یہ تیتر بٹیر ہیں، ان کا ایک اپنا ماحول ہے، بکریاں ہیں، بھینسیں ہیں، گائے ہیں، ان کا ایک اپنا ماحول ہے، اونٹ ہے، گھوڑا ہے، اس کا ایک اپنا ماحول ہے، درندے ہیں، ان کا ایک اپنا ماحول ہے، انسان ہے، اس کا اپنا ماحول۔ ہر چیز کو اس کا ماحول فراہم کیا، یعنی صرف زمین نہیں دی بلکہ ایسی زمین دی جس میں تمام جاندار اپنی اپنی حالت کے موافق اپنی زندگی بسر کر سکیں۔ ہوا، روشنی، پانی، آگ، اشیاء خوردنی، آسائش و آرام کے دیگر لوازمات تمام ہی فراہم کر دیے ہیں تاکہ ہر چیز اپنی ضروریات زندگی بھی پوری کر سکے۔ جس کو جو غذا چاہیے اللہ نے وہ رکھ دی، جس کو جو چاہیے۔ کچھ جانور ہیں جو دوسرے جانوروں کو کھا جاتے ہیں، ان کی وہ غذا ہے، دونوں پیدا ہو رہے ہیں۔ کچھ پرندے ہیں جو دوسرے پرندوں کو کھا جاتے ہیں، ان کے لیے وہ پیدا ہو۔ مچھلیاں ایسی پیدا کی، بڑی مچھلیاں چھوٹیوں کو کھا جاتی ہیں، چھوٹی بھی پیدا کر دی، بڑی بھی پیدا کر دی۔ یعنی اللہ کریم نے ہر ایک چیز کے لیے اس کی ضروریات زندگی کو میسر کر دیا، اور تبھی مقاصد کو پایا تکمیل تک پہنچانے کے لیے انسان کے لیے آسائش پیدا کر دی کہ وہ اپنی طبیعت کے موافق اپنی زندگی گزار سکے۔ یہ زمین ہے، یعنی زمین کا جو وسیع تر مفہوم ہے وہ صرف یہ نہیں ہے کہ یہ مٹی پیدا کی ہے، ایسا ماحول دیا ہے جس میں ہر چیز اپنی اپنی ضرورت کے موافق زندگی بسر کر سکے۔ کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو اس طرح کا ماحول اللہ کے علاوہ دے سکے۔ فرمایا اگر رب کو پہچاننا چاہو تو اس زمین سے اللہ کی پہچان کر لو۔ فیہا فاکہۃ، اب آگے تفصیل بیان کی، اس میں گناگو پھل بھی ہیں، والنخل ذات الاکمام، اور کھجوریں ہیں غلافوں والی، کھجوریں ہیں غلافوں والی، کور والی، والحب ذو العصف، اور اناج ہے بھوسے والا، اناج ہے بھوسے والا، والریحان، اور خوشبودار پھول پیدا کیے۔ یہ مثالیں دے دیں۔ اب آپ اندازہ کریں، پیر صاحب لکھتے ہیں کہ اگر اناج ہی کا انسان اندازہ لگائے اور دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر جو پھلوں پر غلاف چڑھائے ہیں وہ ان کی غذائیت کو، وہ ان کے رس کو، وہ ان کی پاکیزگی کو، وہ ان کی خوشبو کو، وہ ان کی وہ جو
غذائیت ہے اس کو کس طرح سے پروٹیکٹ کرتے ہیں. ایک مالٹا آپ چھیلتے ہیں تو اس کے اندر سے وہ کس قدر خوشبودار اور پر ذائقہ پانی نکلتا ہے جو ہر طرح کے کیڑوں مکوڑوں سے محفوظ ہوتا ہے, مکھیوں کے جراثیموں سے محفوظ ہوتا ہے. اس کے غلاف نے اسے پروٹیکٹ کیا ہوا. کیلا آپ چھیلتے ہیں وہ کتنا نرم ہے, کتنا گداز ہے, اس کے ذائقے کو, اس کے لذت کو, اس کی نرمی کو اس کے غلاف سے کور کر دیا. جس جس چیز کو کور کی ضرورت تھی اسے کور دیے, اور ایسے کور عطا کیے کہ ان کا رس اور ان کا نرم گودا ضائع نہ ہو, موسمی تغیرات اس کو خراب نہ کریں, مکھیاں اور مچھر اس کو گندا نہ کریں. جس مولا کریم نے تمہاری خوراک کے قدرتی اسباب کو اتنی خوبصورتی سے پیک کر دیا ہے اور ان کو ہر طرح کے بیرونی مضر اثرات سے بچا کے رکھا ہے, تاکہ جب تیرے منہ میں کھجور کا دانہ یا آم کی کوئی کاش پہنچے تو وہ بالکل پاک, صاف اور تازہ. وہ تمہارا رب ہے. وہ تو ہر چیز نہیں اللہ کی پہچان کروا رہی. کوئی ہے جو مالٹے کو اس طرح پیک کر سکتا, اتنی خوبصورت شکل اسے دے سکتا, اتنا پیارا ذائقہ اسے دے سکتا, اس کے رس میں وہ جاذبیت رکھ سکتا کہ جب تم دیکھو تو تمہارا دل چاہے کہ میں اسے کھا لوں. تو فرمایا والحب ذو العصف والریحان, اور اناج بھی دیا تو بھوسے والا. اب وہ اناج کیا ہے؟ گندم جس بالی پر لگتی ہے, دانے انسان استعمال کر لیتا ہے, دانے جانور بھی استعمال کرتے ہیں, اس کا بھوسا جانوروں کے کام آ جاتا ہے. وہی فصل کیڑے مکوڑوں کو کھانے کے باعث بھی ان کے لیے بھی اناج فراہم کرتی ہے. تو ایک ایسے دانے کو جو صرف انسان کے لیے پیدا کیا تھا, اس میں دوسری قسم کی مخلوق کے لیے بھی فوائد رکھ دیے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. اب یہاں سے شروع فرمایا ہر آیت کے ساتھ, فرمایا پس اے گروہ جنوں انس, اے انسانوں اور جنوں, تم اپنے رب کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ, کس کس کو یاد کرو. اس رحمان پروردگار نے تمہیں کیا کیا نہیں عطا کر دی, کون کون سی مہربانی تم پہ نہیں فرما دی, تم ہو کہ تم اسے قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اللہ پاک ہم سب کو اپنی پہچان نصیب فرمائے. وما علینا الا البلاغ.